وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کریمہ و بخشا ابرحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرز تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش بس انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا کروڑہا شکر اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مالک و خالق ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ اور بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور امت مسلمہ اس مقدس مہینے میں حضور غوث پاک حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات اور ان کے فرمودات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس میں ہمیں جتنی توفیق اللہ نے عطا فرمائی اللہ ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ماہ کی قمری مہینے کی 11 تاریخ کو مساجد میں، گھروں میں، محافل میں ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد واعظ ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد
ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا ہوتا ہے یا حسب توفیق جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سارے امور شریعت میں حلال اور جائز ہیں۔ ان میں کوئی ایسا ایک عمل بھی نہیں ہے کہ جو عمل قرآن سے ٹکرائے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرائے۔ مجلس کا منعقد کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا، صالحین کا ذکر کرنا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ ہماری شریعت مطہرہ میں 100% جائز ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی شریعت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مخصوص دن جو ہیں یا مخصوص لوگ جو ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کے ہم دن کیوں مناتے ہیں؟ ان کی یاد میں محافل کیوں سجاتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، یا تو ہمیں ان کی ذات سے محبت ہے، یا ہمیں ان کی تعلیمات سے محبت ہے۔ دو وجوہات ہی بنتی ہیں، کسی کا عرس منانا، کسی کا میلاد منانا، کسی کی یاد منانا، کسی کے چرچے کرنا۔ اس کی دو ہی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس شخصیت کی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ ہمارا ایک لگاؤ ہوتا ہے کسی شخصیت کی ذات کے ساتھ، اور دوسرا لگاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے جس شخصیت کی یاد منائی جا رہی ہے، جس کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات کے ساتھ۔ دو تعلق ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں۔ پہلا تعلق کیا بتایا؟ ان کی ذات کے ساتھ، اور دوسرا تعلق ہے ان کی تعلیمات کے ساتھ۔ تو ذاتی تعلق جو ہوتا ہے اس کو آپ قلبی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، عقیدت کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ذات کے ساتھ محبت۔ اور دوسری جو تعلق ہے ہمارا، جس کی ہم یاد مناتے ہیں یا جس کی یاد میں ہم محفل کرتے ہیں، وہ ہے ان کی تعلیمات کے ساتھ تعلق۔ تعلیمات کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس پر عمل کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا۔ اور حضور غوث پاک کی 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ بھی ہمارے دو تعلق ہیں۔ ایک تعلق ہمارا قلب کا ہے، قلبی تعلق، روحانی تعلق، اور دوسرا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تعلیمات کا تعلق، اور ان کے فرامین کا تعلق، ان کے کام کا تعلق، کہ انہوں نے کام کیا کیا کیے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ دو طرح کے تعلق ہمارے حضور غوث پاک سے ہو گئے۔ اب پہلا جو تعلق ہم ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، یہ بھی ہمارا غوث اعظم کہنا یہ ہمارا قلبی تعلق ہے، ہمارا ذاتی تعلق ہے۔
اور ہمارا عقیدت کا تعلق ہے. ہم جو کو غوث اعظم کہتے ہیں، بڑا پیر کہتے ہیں، یہ ولایت کے درجے ہیں، مختلف ولایت کے درجات ہیں. غوثیت، قطبیت اور ولایت. غوثیت، قطبیت اور ولایت یہ حضور غوث پاک کی ذاتی صفات ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے غوث اعظم کہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے قطب کہیں، نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ولی اللہ کہیں. لیکن ہم چونکہ ان کی ذات میں جو کچھ موجود ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہلی بات، اس ذات کا جو تعلق ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ قلب کا تعلق اور روح کا تعلق جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا کتنا قریب ہے. یاد رکھیے، تعلق سارے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے لیے ہے. اللہ کی ذات سے ہٹ کر جو تعلق بنایا جاتا ہے وہ تعلق باطل ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے. اس تعلق کا نہ اجر دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اور جو تعلق اللہ کی ذات کے لیے بنایا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نفع ملتا ہے. تو ہم نے جو قطبیت، غوثیت اور ولایت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کتنا مقرب ہے، اس کی قربت اور منزلت اللہ کے ساتھ کتنی ہے، درجات میں کتنا بلند ہے. یہ غوثیت کی شان بتا رہا ہوں اور قطبیت کی اور ولایت کی شان بتا رہا ہوں. اور وہ اللہ کا دوست کتنا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ ولی بن رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آیا. اور بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے، کبھی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کبھی اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے. کبھی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کبھی اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. انسانی زندگی میں یہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محبت ادھر سے بھی ہوتی ہے اور ادھر سے بھی ہوتی ہے. اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اور بندے کی جو محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس کی ابتدا بندہ نہیں کرتا، اس کی ابتدا بھی اللہ کرتا ہے. اس کی ابتدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے چنتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اپنے سب سے برگزیدہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ بلاتا ہے اور اللہ بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کی بجا آوری لاتے ہیں اور اس شخص سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اور اگلی بات اللہ فرماتا ہے جبریل اب ملائکہ کو اکٹھا کرو اور تمام ملائکہ میں یہ منادی کر
اعلان کر دو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کریں۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سارے ملائکہ کو اللہ کا حکم ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات آگے چلتی ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا پھر زمین پر ملائکہ اترتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ دل چنے جاتے ہیں، وہ دل چنے جاتے ہیں جس دل سے، جس ذات سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس ذات کے لیے مختلف دل چنے جاتے ہیں۔ ہر دل میں اس شخص کی محبت ڈالی نہیں جاتی، مخصوص دل چنتے ہیں، فرشتے چنتے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے، مختلف دل چنے جاتے ہیں جن دلوں میں اس شخص کی محبت رکھی جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کبھی اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ولایت کا تصور اس کو ہم نے رنگ غلط دے دیا ہے سب نے، جس وجہ سے ہم ولایت سے دور ہو گئے۔ تقویٰ کے بغیر اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ زہد کے بغیر، ورع کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر، طہارت کے بغیر، عبادت کے بغیر، معاملات اخلاق کے بغیر، رزق حلال، نیکی اور اچھائی کے بغیر جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کا ولی ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ولایت تقویٰ کے بغیر نہیں آتی، ولایت زہد کے بغیر نہیں آتی، ولایت ورع کے بغیر نہیں آتی، ولایت حسن اخلاق کے بغیر نہیں آتی، ولایت اچھے معاملات کے بغیر نہیں آتی، ولایت نیکی کے بغیر نہیں آتی، اور ولایت اچھائی کے بغیر نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں ملا کر جس ہستی میں جمع ہو جائے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ولی اللہ کا پیکج بدقسمتی سے کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی خاص لباس ہے، بڑے بڑے بال ہیں، آنکھیں سرخ کی ہوئی ہیں، جبہ پہنا ہوا ہے، قبہ ہے، اور معاملات ہیں، 3-4 چیلے آگے ہیں، 3-4 پیچھے ہیں، نہ اس کو کوئی شریعت کا علم ہے، نہ طریقت کا علم ہے، نہ حقیقت کا علم ہے، خاص وضع قطع کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ خاص وضع قطع کرنے سے یہ ولی اللہ بنتا نہیں ہے۔ یہ ہماری حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ ہماری پاکستانی پروڈکٹس ہیں اور انڈین پروڈکٹس ہیں جن کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں، اولیاء سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ بزنس پروڈکٹس ہیں۔ یہ لوگ فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، بائبل ہوتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، جیبیں بھرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ ولایت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، طریقت کے ساتھ نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ اولیاء کی تاریخ میں نظر ڈالیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، میں سب کا ذکر نہیں کروں گا، بیک گراؤنڈ آپ خود سمجھیں کہ حضرت جنید بغدادی کیا تھے۔ حضرت معروف کرکی کو دیکھ لیں، حضرت سری سکتی کو دیکھ لیں، حضرت ذوالنور مصری کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یہ سب ولایت کے شہنشاہ تھے اور چھوٹے چھوٹے گھرانوں سے تعلق تھا، کوئی مالدار گھرانوں سے تعلق نہیں تھا،
بڑی فیملیز کے ساتھ اور بڑے خاندان کے ساتھ بھی تعلق ان کا نہیں تھا. حضور غوث پاک کو دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، حضرت شاہ نقشبند شاہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت معروف کرخی اور حضرت امام معروف کرخی جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام رضا علیہ السلام کے نوکر تھے، خادم تھے، اور خدمت کی وجہ سے نکاح ہوئی، اللہ نے مقام عطا فرما دی. تو بڑا خاندان یا بڑا ہونے سے ولی اللہ نہیں بنتا. ولی اللہ تقوی، زہد، ورع اور پرہیزگاری کے ساتھ بنتا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے بنتا ہے. یہ ولی کا ایک پہلو تھا، ذاتی اس کی جو صفات ہے، اس کی ذات کے ساتھ جو تعلق تھا. اب دوسرا جو ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہے تعلیمات کا تعلق. اس کی تعلیمات کیا ہے؟ پہلے بھی اس کے تصرفات، اس کی غوثیت، اس کی قطبیت، اس کی ولایت، یہ اس کی ذات ہے. غوثیت، قطبیت اور ولایت یہ ذات ہے، اور تعلیمات جو ہے یہ صفات ہے، یہ ذات نہیں ہے، ہوتی ذات سے ہی جڑی ہے لیکن الگ ہے. تعلیمات میں کیا ہے کہ اس نے دین کو کتنا زندہ کیا ہے. ولی اللہ کے دین کو زندہ کرتا ہے، دین کی قدروں کو کتنا زندہ کیا ہے، انسانیت کی خدمت کتنی کی ہے، لوگوں کو اس کتنا صحیح اسلام کا رستہ بتایا ہے، اور اسلام کی صحیح قدروں پر کس طریقے سے لوگوں کو اس نے لگایا ہے. جو اس کی تعلیمات ہیں، یہ وجوہات ہیں ذاتی معاملات اور صفاتی معاملات جن کی بنا پر ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ہمارا جو تعلق ہے اولیاء اللہ سے وہ کتنے طرح کا ہو گیا؟ دو طرح. ایک ہو گیا عقیدت کا تعلق، روحانی تعلق، قلبی تعلق، اور یہ ہے ذاتی تعلق، ان کی ذات کے ساتھ تعلق. اور دوسرا جو ہے وہ تعلق ہے مطابعت کا، پیروی کا، اتباع کا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو فالو کرنا اور ان کی سیرت کو اپنانا. یہ دو تعلق ہے. ہم بدقسمتی سے مختلف طبقات میں بٹ گئے، حالانکہ دونوں تعلق حق ہیں. کسی ایسے شخص کی ذات کے ساتھ محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بھی حق ہے، اور اس کی تعلیمات سے محبت کرنا جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی حق ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بٹوارا کر لیا، مختلف طبقات بن گئے، ہم طبقوں میں بٹ گئے. ایک طبقہ جو ہے اس نے ذات کو اپنا لیا، اس کی ذات کے ساتھ تعلق، اور ذات کے ساتھ جو تعلق ہے انہوں نے تعلیمات کے تعلق کو پس پش ڈال دیا، اور جن کا تعلیمات کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو فضول ہے ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور ان کی ذات سے محبت کرنا. انہوں نے اس سے اپنا تعلق کاٹ لیا. ایک طبقے نے جو عقیدت کا تعلق ہے جن کا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیمات، پیروی، مطابقت یہ سب فضول ہے، تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ نماز پڑھو، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی، نہ زکات کی، نہ علم، نہ عمل، نہ تقوی، نہ زہد، نہ ورع، نہ پرہیزگاری، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ اخلاق کی فکر. بس عقیدت ہے، ہمیں محبت ہے غوث پاک سے، بس اسی سے ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے. عقیدت کا تعلق ہے. یہ نماز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارا جو تعلق حضور غوث پاک سے ہے، ہمارا بیڑا پار ہے. 11ویں شریف پکا لو، لنگر کھا لو، نعرے لگوا لو، بس بیڑے پار ہے. نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات نہیں ہے،
عقیدت کو، اور اس کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے عقیدت کو، اور یہ تصور دے دیا ہے کہ زیادہ محنت شہادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عقیدت کر لو، غوث پاک سے محبت کر لو، بیڑے پار ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ فضول ہے اور یہ جھوٹ ہے، اس کا دین شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علم کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک آپ نے سنا ہوگا 13 علوم ہر روز پڑھاتے تھے۔ علم کے ساتھ ہمارا کتنا لگاؤ ہے؟ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تقویٰ کا تصور، نہ زور بڑا پرہیزگاری کا تصور، نہ حلال حرام کا تصور، نہ طہارت کا تصور، اس سارے تصور کو چھوڑ دو، بس محبت کرو۔ ایک طبقے نے اس کو اپنا لیا، اور دوسرا طبقہ جو ہے، دوسرے طبقے کا اس نے سمجھا کہ صرف اتباع ہے، ذات سے محبت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، جو تعلیمات ہیں بس ان پر عمل کرو۔ قلبی تعلق اور جو برکتیں تھیں، جو فیوزات اور روحانیت تھی، اس سے دوسرے طبقے نے تعلق توڑ دیا۔ ایک طبقہ اس تعلق سے محروم ہو گیا، قلبی تعلق سے، روحانی تعلق سے، عقیدت کے تعلق سے محروم ہو گیا، اور دوسرا طبقہ تعلیمات کے تعلق سے محروم ہو گیا۔ ہیں دونوں محروم، اور دونوں تعلق حق ہیں۔ حق یہ ہے ایک پہلو کو چھوڑ کر دوسرے کو صرف نہ اپنایا جائے، دونوں پہلوؤں کو اپنایا جائے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور پھر جو عقیدت والے ہیں انہوں نے چونکہ صرف سب کچھ عقیدت کو سمجھ لیا، عمل والے سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہیں، اور دوسرے طبقے نے صرف سیرت کو اپنا لیا، عقیدت والوں نے سمجھ لیا کہ عمل فضول ہے، سارے پیڑے تو عقیدت سے پار ہو گئے۔ دونوں فاسد ہو گئے اور دونوں اصلیت سے محروم ہو گئے، حضور غوث پاک کی اصل تعلیم سے محروم ہو گئے۔ تعلیمات حضور غوث پاک کی ہیں کیا؟ حضور غوث پاک کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں وہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اس بات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے مقدر سمجھتے ہیں کہ 11ویں ہم مناتے ہیں، 11ویں والے سے محبت کرتے ہیں، 11ویں والے کی باتوں سے محبت نہیں کرتے، دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی باتوں سے محبت ہم نہیں کرتے۔ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ چند فرامین ہے حضور غوث پاک کے، ان میں سے جتنے اللہ نے توفیق دی۔ حضور غوث پاک کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص کے لیے اللہ پاک نے خیر کا دروازہ کھول دیا ہو اور جب تک وہ کھلا ہو اس کو غنیمت سمجھے۔ یہ تعلیم ہے حضور غوث پاک کی کہ جس شخص کے لیے اللہ نے خیر کا دروازہ کھول دیا ہے وہ اس کو غنیمت سمجھے، قبل اس کے کہ اس پر وہ خیر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ خیر کے دروازے ساری زندگی کھلے نہیں کرتے، خیر کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے، اور جس پر وہ دروازہ کھل جائے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس دروازے کو وہ غنیمت سمجھے، قبل اس کے کہ اس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور پھر اگلی بات آپ فرماتے ہیں توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو، اس بات کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، قبل اس کے کہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو بندے سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، زندگی اس کی بقایا رہتی ہے، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں غنیمت جانو اس وقت کو کہ جب تمہارے اوپر اللہ نے دعا کا دروازہ کھول رکھا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر دعا کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے۔ جب اللہ دعا کا دروازہ بند کرتا ہے،
انسان چاہتے ہوئے بھی اللہ سے مانگ نہیں سکتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا غنیمت جانو اپنے ان دوستوں، بزرگوں اور قریبیوں کو جو تمہیں تمہاری غفلتوں، کوتاہیوں اور برائیوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں حضور غوث پاک کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولی تب ولی بنتا ہے جب وہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جب اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، جب اللہ کا خوف آتا ہے، جب توبہ آتی ہے، جب دعا آتی ہے، جب اللہ کی پہچانی آتی ہے، اللہ کی شریعت پر عمل آتا ہے، حلال حرام کی تمیز آتی ہے، اس سے اخلاق آتا ہے، اس سے معاملات آتے ہیں، تب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا ولی بنتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے کو، ایسے دوستوں کو، ایسے رشتہ داروں کو، ایسے والدین کو غنیمت سمجھو جو تمہیں تمہاری کمزوریاں بتاتے ہیں، تمہاری کوتاہیاں بتاتے ہیں اور تمہاری نالائکیاں تمہیں بتاتے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ اور حضور غوث پاک فرمایا ان سے تعلق توڑ کر نہیں جوڑ کر رکھو۔ جن لوگوں کا ایسے دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلق کٹ جاتا ہے جو تمہیں تمہاری خامیاں بتاتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں پر خیر اور نیکی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بس واہ واہ کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں اور بندہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں جو توڑ چکے ہو اس کو بنا لو۔ کس کو توڑ چکے ہو؟ جو تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے توڑ چکے ہو۔ یہ ولی اللہ کی تعلیمات ہیں۔ ولی اللہ واہ واہ کروانے کے لیے نہیں آتا، جو واہ واہ کروانے کے لیے آتا ہے وہ ولی ہوتا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہماری گھڑی ہوئی پروڈکٹس ہیں، بزنس پروڈکٹس اور انڈین پروڈکٹس اور پاکستانی پروڈکٹس، جن سے مال آتا ہے، پیسے آتے ہیں، نذرانے آتے ہیں، عقیدتیں آتی ہیں، ہاتھ چھوئے جاتے ہیں، یہ ہماری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ولی نہیں ہوتا جو ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ولی اللہ سے کٹے ہوئے رشتے کو انسانیت کا رشتہ بحال کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ان کی یاد بنائی جاتی ہے، اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ہمیں صرف عقیدت ہے۔ حضور غوث پاک سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق جو امت کا کٹ چکا ہوتا ہے اللہ سے، ولی اس تعلق کو جوڑتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا اپنے تعلق توڑ چکے ہو جو ان کو جوڑ دو، اللہ کے ساتھ جو کٹ چکے ہیں، جو تمہارے تعلق رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کٹ چکے ہیں بدخلقی کی وجہ سے، حق تلفی کی وجہ سے، کسی کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے، کسی کی چوری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، کسی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اور کسی کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے جو تمہارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ان تعلقات کو دوبارہ جوڑو تاکہ تم پر توبہ کا دروازہ کھل سکے، تاکہ تم اللہ کے قرب پہ آ سکو، اللہ کی معیت پہ آ سکو، اللہ کی محبت پہ آ سکو۔ یہ تعلیمات ہیں حضور غوث پاک کی۔ اور فرمایا اپنے دلوں کو دھو لو جن کو نجس اور پلید کر چکے ہو۔ اپنے دلوں کو دھو لو، تمہارے دل جو نجس اور پلید ہو چکے ہیں ان کو دھو لو۔ کس سے؟ صحبت کے پانی سے، تقویٰ کے پانی سے، ورع کے پانی سے، توبہ کے پانی سے، آنسو کے پانی سے۔ ان دلوں کو دھو لو، کیونکہ جب انسان کے آنسو نکلتے ہیں تو دل کا زنگ اترتا ہے۔ آنسو گرتے ہیں تو اللہ زنگ اتارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رونے والے کو اللہ دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رونے والے کی آنکھ سے اللہ غفلت کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ رونے والے کا تعلق اللہ اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ رونے والے کے تعلق کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں ادھر دل پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے۔
اپنے دلوں کو دھو لو، ذوق اور ذرا کے پانی سے دھو لو، عبادت کے پانی سے دھو لو، معاملات، اخلاق اور اچھے عادات سے اپنے دلوں کو دھو لو جن کو آپ نجس کر چکے ہو۔ یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذات سے محبت ہی نہیں، ان کی صفات سے بھی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم اور ذات دونوں سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق چونکہ ہم بٹ گئے ہیں، ایک نے ذات کو اپنا لیا اور دوسروں نے تعلیمات کو اپنا لیا۔ تعلیمات والے ذاتی فیوزات سے معروف ہو گئے، قلبی تعلق سے معروف ہو گئے، روحانی تعلق سے معروف ہو گئے، بس صرف عمل نہیں ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے اس ذات سے محبت ہے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے پہلے جبریل کو بلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف، پہلے جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو فرماتا ہے جبریل وہ فلاں شخص ہے دنیا میں اس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ میرا ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے اور میں اللہ اس کا ولی ہوں، تو اس سے محبت کر۔ پھر منادی کر اللہ کے سارے فرشتوں کو حکم دے دے اللہ فرما رہا ہے فلاں شخص ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل بھی محبت کرتا ہے، فرشتے تم سارے اس سے محبت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور خاص دل چنے جاتے ہیں جن دلوں میں اس ولی کی محبت رکھی جاتی ہے، ہر دل میں محبت رکھی نہیں جاتی۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے، مخصوص دل ہوتے ہیں جن دلوں میں اللہ اس نیک بندے کی محبت ڈالتا ہے، اس شخص سے پھر لوگ محبت کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے پھر اس کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں، اور اس بندے کی ہر کہی ہوئی بات چونکہ اس کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر اس امت کا تعلق جس کا تعلق رب سے کٹ چکا ہے وہ رب سے کھویا ہوا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ تو ولی اللہ کس لیے آتے ہیں؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اور یہاں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ کی کئی باتوں پر عمل کیا جائے، دین کی اقدار کو زندہ کیا جائے، حسن اخلاق کو زندہ کیا جائے، معاملات کو زندہ کیا جائے، کاروبار میں اللہ کو لایا جائے، صرف مسجد میں اللہ کو نہیں معاملات میں بھی اللہ کو لایا جائے، گھروں میں اللہ کو لایا جائے، بازاروں گلیوں میں اللہ کو لایا جائے۔ ہماری شادیاں اپنی مرضی سے ہوتی ہیں، مسجد میں نماز اللہ کی مرضی سے نہیں۔ اولیاء اس لیے آتے ہیں کہ مسجد میں جو اللہ ہے باہر بھی وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ذات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ سنت اللہ۔